ہاں جی، آپ سب کو آج کی اس نشست میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس کتاب ہے ایکیگائی۔ اس کے نیچے جو سب ٹائٹل لکھا ہوا ہے وہ ہے دا جیپنیز سیکریٹ ٹو اے لانگ اینڈ ہیپی لائف۔ تو یہ دو رائٹر ہیں اس کے، ایک ہے ہیکٹر گریشا اور دوسرے ہیں فرانسک میرالیز۔ تو ان دونوں نے جاپان کے کئی وزٹ کیے، وہاں کے لوگوں کی زندگی کو، خاص طور پر جو دور افتادہ جزیرے تھے ان کی زندگی کو دیکھا، اور اسپیشلی وہاں پہ ایک جزیرہ ہے اوکیناوا، وہاں پہ لوگوں کی عمریں بہت زیادہ طویل ہوتی ہیں، 100 سال سے بھی زیادہ عمر کے لوگ اکثر باغوں میں، کھیتوں میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اس پہ جنرلی اس پہ اور اس میں کافی دوسری ریسرچز بھی آ جاتی ہیں، یورپ کی ریسرچز یا دیگر جو چل رہی ہیں، اس میں جو ٹاپکس ہیں وہ ایک تو یہ ہے لانجیوٹی، عمر کا زیادہ ہونا، یعنی طویل عمر پانا اور صحت مند عمر پانا، اور دوسرا ایکیگائی کا اس میں کانسیپٹ ہے۔ ایکیگائی ایک، اب سمپلی یہ ورڈ بار بار آئے گا تو اس کا مطلب سمپل ورڈز میں اس کا مطلب ہے پرپز آف لائف۔ تو اگر آپ ایک اچھی اور خوشگوار اور بھرپور زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کا کوئی پرپز آف لائف ہونا چاہیے، یعنی زندگی کا مقصد، ہاں مقصد حیات، مقصد حیات۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو اتنا سیریس لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اب اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کا مقصد حیات نہیں ہے تو وہ ڈھونڈنے لگ جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، آپ مقصد، ہر وہ کام ہوتا ہے جس کو کرتے ہوئے آپ اس میں کھو جائیں۔ تو بہت سارے ایسے کام ہیں جنہیں ہم کرتے ہیں اور ہمیں وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو کہتا ہے کہ ان کاموں کی ایک فہرست بنائیں۔ خیر یہ آگے ٹاپک آئے گا، یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا، اب ہم سمری کی طرف چلتے ہیں۔ جاپانی کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ مرضی کریں لیکن آپ کبھی ریٹائر نہ ہو۔ جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو تب آپ کو ڈپریشن بھی ہوگا، پریشانی بھی ہوگی، بیماریاں بھی ہوں گی، مسائل ہوں گے۔ اوکیناوا ایک جزیرہ ہے جہاں پہ لوگوں کی عمریں سب سے زیادہ ہوتی ہیں اس وقت پوری دنیا میں۔ واحد باقی علاقے بھی ہیں لیکن سب سے زیادہ جو ایوریج ایج ہے وہاں پہ موجود ہے۔ تو ان کے اندر کچھ چیزیں ہیں کہ ان کے اندر ایک اسٹرانگ سینس آف کمیونٹی ہے کہ وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ جیسے آج ہم چند لوگ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ہماری کمیونٹی ہے ریڈنگ کلب کی۔ تو ایسے ان کے اندر ایک اسٹرانگ سینس آف کمیونٹی ہے، وہ گیدرنگس کرتے ہیں، اور ان کا کلیئرلی ڈیفائنڈ ایکیگائی ہوتا ہے، یعنی کلیئرلی ڈیفائنڈ ان کا پرپز آف لائف ہوتا ہے۔ اور وہ ہیلتھ فل جیپنیز ڈائٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ہیلتھ فل جیپنیز ڈائٹ میں وہ ان کی جو ڈائٹ ہوتی ہے وہ ویجیٹیبلز پہ اور فش پہ اور رائس پہ مشتمل ہوتی ہے۔ جاپان کے علاوہ دنیا میں 5 بلو زونز ہیں جہاں پہ عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو وہاں پہ لوگوں میں کچھ مشترکہ عادات ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کی خوراک جو ہے وہ سبزیوں سے بھرپور ہوتی ہے، اور ان کے جو کلوز نٹ گروپس ہوتے ہیں دوستوں کے، اور وہ روزانہ 1 یا 2 گلاس وائن پیتے ہیں، اور وائن سے مراد انگوروں کی شراب جو ہے، اور وہ دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں، اور ان کے براڈ سرکلز آف فرینڈز ہوتے ہیں، اور ان کے گڈ فیملی ریلیشنز ہوتے ہیں، اور وہ واکس کرتے ہیں، واک، اور گارڈننگ سے ان کی دلچسپی ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ایک لمبی اور خوشگوار زندگی کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ آپ کا جو مائنڈ ہے
اب مائنڈ اور برین میں فرق ہوتا ہے. برین جو ہے ہمارا وہ فزیکل یہ چیز ہے جو مادہ ہے, اس کی فنکشننگ کو ہم مائنڈ کہتے ہیں. تو کہتا ہے کہ آپ اگر لمبی اور خوش زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کا اڈاپٹیبل مائنڈ ہونا چاہیے, اور جتنا زیادہ ایکٹیو اور اڈاپٹیبل مائنڈ ہوگا اتنے زیادہ آپ جو ہیں وہ جوان رہیں گے دیر تک. ایک اور فیکٹر ہے جسے کہا جاتا ہے کہ وہ لمبی عمر کا قاتل ہے, اور وہ ہے سٹریس. سٹریس جو ہے ہمارے اندر وہی کام کرتی ہے جب کسی آدمی کے پیچھے شیر لگا ہوا ہو اور اسے پتا ہو کہ اب میں نے مر جانا ہے یا بچ جانا ہے یا مر جانا ہے, وہ والی کیفیت. آج کل ہمارے پیچھے شیر نہیں لگتا, لیکن کیفیت وہی تاری, ہارمونز وہی ریلیز ہوتے ہیں. اور ہمیں جو سٹریس ہوتی ہے اپنے ریلیشن شپس کی وجہ سے یا فیملی میٹرز یا فائنینشیل میٹرز کی وجہ سے, تو یا ہیلتھ میٹرز کی وجہ سے, تو وہ ہارمونز وہی ریلیز ہوتے رہتے ہیں. اب پرانے زمانے کی جو سٹریس تھی جنگل والے آدمی کی, وہ تو شیر پیچھے لگا, یا تو آپ کو شیر کھا گیا یا آپ بچ گئے. اگر کھا گیا تو قصہ ختم, اگر آپ بچ گئے ہیں تو وہ سٹریس جتنی دیر شیر پیچھے لگا تھا اتنی دیر تھی, بعد میں آپ نارمل ہو, اس کا باقاعدہ فائدہ ہوتا تھا آپ کو. اب جو سٹریس جو ہے وہ ہمیں اپنے ریلیشن شپس کی وجہ سے آتی ہے, فائنینشیل میٹرز کی وجہ سے آتی ہے, یا ہیلتھ کی وجہ سے آتی ہے, ایموشنل سٹریس آتی ہے. وہ کئی دنوں بعد کا کئی ہفتوں اور مہینوں پہ طویل ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارا جو لانجیوٹی ہے اس کا ایک ٹاپ کلر جو ہے اس وقت وہ سٹریس ہے. سٹریس ہمارے ٹیلومیئرز کو کم کرتی ہے. اب ٹیلومیئرز کروموسومز کے اینڈ پہ وہ سرے ہوتے ہیں جو ہمارے سیلز کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. اب جب ایک بندہ پیدا ہوتا ہے اس کے ٹیلومیئرز جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ وہ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں. اینڈ پہ وہ اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ وہ سیلز کو مزید ڈیوائیڈ کرنے میں کوئی فنکشن ادا نہیں کرتے. ہم نے دیکھا ہے بوڑھے لوگوں کی ہاتھوں کی سکن جو ہے وہ بڑی کھردری اور سخت ہو جاتی ہے, ایسے اوپر ٹکڑیاں سی بنی ہوتی ہیں. تو وہ ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں, سیلز کو مزید وہ ڈیوائیڈ نہیں کر پاتی ان کی باڈی, کیونکہ ان کے ٹیلومیئرز جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ سیلولر لیول پہ ایجنگ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے ٹیلومیئرز کا کانسیپٹ. تو وہ کہتا ہے کہ سٹریس جو ہے ہمارے ٹیلومیئرز کو کمزور کر دیتی ہے, اور آپ جتنی زیادہ سٹریس دیر تک لیں گے ٹیلومیئرز اتنے کمزور ہوں گے, آپ کی سیل ڈویژن اتنی, سیلز تو ظاہر ہے روزانہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہماری باڈی میں مرتے ہیں, تو کروڑوں اربوں کی تعداد میں نئے سیل پیدا ہوتے ہیں, تو اس میں ٹیلومیئرز کا بڑا رول ہوتا ہے. اگر ٹیلومیئرز سٹریس کی وجہ سے کمزور ہو جائیں گے تو پھر سیل ریپلیسمنٹ نہیں ہوگی. جب سیل ریپلیسمنٹ نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہماری عمر جو ہے وہ کم ہوگی. اب سٹریس کو ختم کرنے کے لیے مختلف ٹیکنیکس ہیں. ان میں یہ ہے کہ آپ ایک یہ بتائیں انہوں نے کہ مائنڈ فل میڈیٹیشن کریں. مائنڈ فل میڈیٹیشن یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے کنسنٹریشن والی میڈیٹیشن, کہ آپ موم بتی کو دیکھ رہے ہیں, آپ کسی ورڈ کو دیکھ رہے ہیں, یا آپ نے کچھ امیجن کیا ہے. ایک ہوتی ہے مائنڈ فل میڈیٹیشن, اس میں آپ نے کرنا کچھ نہیں ہوتا, بس آپ کے جو خیالات آ رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں اور ان میں کھوئے بغیر ان کو دیکھیں. یعنی ہمیں جو آٹو گیئر لگا ہوتا ہے نا ہمارے خیالات کے 24 آورس, کہ ہم کبھی یہ خیال آ رہا ہے, کبھی وہ خیال آ رہا ہے, کبھی یہ خیال پریشان کر رہا ہے, اس سے نکلے تو اگلا, اس سے نکلے تو اگلا, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک خیال سے دوسرے میں کھو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مائنڈ فل میڈیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس آٹو گیئر کو آپ نے صرف بند کرنا ہے, اور آپ نے جو بھی خیال آ رہا ہے اسے آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے. تو کرنا آپ نے کچھ بھی نہیں ہے, اس خیال میں کھو نہیں جانا. اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو اس غصے کو دیکھنا ہے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کون سے خیال سے آ رہا ہے, یہ خیال کہاں سے اٹھ رہا ہے, یا میں پریشان ہو رہا ہوں تو کس خیال کی وجہ سے. تو یہ مائنڈ فل میڈیٹیشن. وہ کہتا ہے کہ اس کی پریکٹس آپ روزانہ کریں تو سٹریس کو کافی حد تک اس سے کم کیا جا سکتا ہے. جب ہم بہت زیادہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو ہماری عمر بہت تیزی سے بڑھتی ہے. ہم کس طرح سے ایک لیس سیڈنٹری لائف
گزار سکتے ہیں. اس کتاب میں انہوں نے کچھ سیڈنٹری کہتے ہیں جو بالکل سست روی سے زندگی ہم گزار رہے ہوتے ہیں، تو اس میں انہوں نے کچھ مشورے دیے ہیں کہ جب بھی آپ کام پہ جائیں تو کوشش کریں کہ چل کے جائیں. واک ٹو ورک اور جسٹ گو آن اے واک فار ایٹ لیسٹ 20 minutes ایچ ڈے. Use your feet instead of an elevator or escalator. This is good for your posture, your muscles and your respiratory system. سیڑھیوں کا استعمال کریں لفٹ کی بجائے. Participate in social or leisure activities so that you don't spend too much time in front of television. Replace your junk food with fruit and you will have less of an urge to snack and more nutrients in your system. Get the right amount of sleep. 7 to 9 hours is good, but any more than that makes us lethargic. Play with children or pets. Join a sports team. This not only strengthens the body but also stimulates the mind and boosts self-esteem. Be conscious of your daily routine in order to detect harmful habits and replace them with more positive ones. یہ انہوں نے کچھ ٹیکنیکس بتائی ہیں کہ جس سے آپ جو ہے اپنی روٹین میں پازیٹیو چیزیں لے کے آ سکتے ہیں. نیند بہت ضروری ہے ایک لمبی اور خوشگوار زندگی کے لیے. 7 سے 9 گھنٹے نیند بہت ہی ضروری ہے. اس میں انہوں نے ایک مثال دیا کہ وہ ماڈلز جو ماڈلنگ کرتے ہیں، جو ماڈلز فیمیلز، ینگ فیمیل اینڈ میل، تو ظاہر ہے انہوں نے ایک آئیڈیل اپنی باڈی فگر ایکسپریشن ہر چیز شو کرانے ہوتے ہیں جب وہ کیٹ واک کرتے ہیں. تو کہتا ہے کہ اس سے پہلے وہ 9 سے 10 گھنٹے نیند کرتے ہیں سارے ماڈلز جو ہیں، تاکہ وہ فریش نظر آئیں. لازمی وہ کرتے ہیں 9-10 گھنٹے 11 گھنٹے جتنا وہ سو سکتے ہیں وہ سوتے ہیں. اچھا جی، آگے وہ کچھ اینٹی ایجنگ ایٹیٹیوڈس کے بارے میں بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اپنی باڈی کو ایکٹیو رکھنے کا راز یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو ایکٹیو رکھیں، اور جب آپ کو مشکلات درپیش ہوں تو آپ چھپ کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ آپ ایکٹیولی اپنے مائنڈ کو یوز کریں ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے، اور ایک ایکٹیو لائف جو ہے آپ گزاریں. یہاں پہ ایک سوال کا انہوں نے ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں جب بھی آپ پریشانی اور مشکل میں ہوں اور بہت زیادہ آپ کو لگے کہ مایوسی ہے، تو آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ میں اس وقت بھی خودکشی کیوں نہیں کرنا چاہوں گا. یعنی عام طور پر لوگ یہ اپنے آپ سے کہتے ہیں نا کہ یار میں تو خودکشی ہی کر لوں تو بہتر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ میں ان حالات کے باوجود بھی اگر میں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ میں خودکشی کیوں نہیں کرنا چاہوں گا، تو اس کا جواب آپ ڈھونڈیں تو آپ کے پاس بہت سارے اس کے جواب آ جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ جی میں اپنی فیملی کی ویل بینگ کے لیے خودکشی نہیں کرنا چاہوں گا، یا میرے فلاں گولز ہیں جو میں نے اچیو کرنے اس لیے میں خودکشی نہیں کرنا چاہوں گا، یا آپ کے سوشل ویلفیئر کے جو ٹاسکس ہیں اس کے لیے. جب آپ کا کوئی اکیگائی نہیں ہوتا، جب آپ کا کوئی پرپز نہیں ہوتا زندگی میں، جب آپ کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، تو آپ پھر وجودیت کے بحران کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میرا یہ وجود کس لیے ہے، میری یہ ایگزسٹنس کس لیے ہے، میں یہ جو 70 کلو کا 80 کلو کا 90 کلو کا بندہ ہوں یہ کس لیے ہوں. تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں، پھر آپ جو ہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں، لوگوں پہ ٹرک چڑھا دیتے ہیں، بم بلاسٹ کر دیتے ہیں. تو جب تک آپ کی کوئی اکیگائی نہیں ہوگی، جب تک آپ کا کوئی مقصد نہیں ہوگا واضح، جب ہوگا ہی نہیں، جب آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گے. اس میں ایک اور اہم بات انہوں نے کیا کہ جب آپ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، جب آپ کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں، بس چھوڑو یار زندگی گزر رہی ہے کہ سب کچھ اوکے ہو گیا ٹھیک ہے، تو آپ کی زندگی میں چیلنجز ختم ہو جاتے ہیں.
جب آپ کی زندگی میں چیلنجز ختم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ایگزسٹینشل کرائسس کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم نے جو شروع میں بات کی ہے کہ جو جاپانی دانشور ہیں، جو ان کے قدیم جو فلسفی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کبھی ریٹائر نہ ہوں. آپ نے اپنی زندگی، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے یہ تلاش نہیں کیا جاتا، یہ دریافت کیا جاتا ہے. یہ بات شاید پہلے بھی ہوئی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ کام ڈھونڈیں جن سے آپ کو خوشی ملتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، آپ کو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، تو وہ آپ کا اکیگائی ہے. اس میں چیلنجز بھی آئیں گے آپ کو، تو چیلنجز ضروری ہیں ایگزسٹینشل کرائسس سے بچنے کے لیے. اب پرپز کیا ہوتا ہے؟ پرپز وہ وجہ ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے بستر میں سے باہر نکالے اور کہے بھی یہ کام کرو. اب اسے ہی ہم پرپز آف لائف کہتے ہیں، اسے ہی ہم اکیگائی کہتے ہیں. ہیومر بہت ضروری ہے، مزاح بہت ضروری ہے زندگی میں. وہ کہتا ہے کہ زندگی بہت ایک سیریس قسم کی چیز ہے، مشکل قسم کی چیز ہے، تو آپ ہیومر کا سہارا لیں نیگیٹو سائیکلز اور انگزائٹی سے بچنے کے لیے. آپ ہیومر کو اختیار کریں. جرمنی میں جب یہودی جو تھے انہیں گیس کے چیمبرز میں بند کر کے مار دیا جاتا تھا اور طرح طرح کے مظالم ان پہ کیے جاتے تھے ہٹلر کی طرف سے، تو وکٹر ای فرینکل نام کا ایک بندہ تھا، اس نے میننگ آف لائف ایک کتاب میں لکھی ہے. وہ اگر آپ میننگ آف لائف میں انٹرسٹڈ ہیں تو وہ کتاب آپ کو پڑھنی چاہیے. تو اس کی بھی اس نے کوٹ ایک حوالہ دیا ہوا، کہتا ہے کہ وہ قیدی جو ان کنسنٹریشن کیمپس میں موجود تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے صرف ان کے بچنے کے چانسز سب سے زیادہ تھے جو اس قید خانے سے باہر اپنی زندگی کے پلان بنا رہے تھے. اب یہ بڑی اہم بات ہے. وہ ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، زندگی موت کا سوال تو انہیں پتہ نہیں تھا بچنا ہے کہ نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ قیدی جن کے اس قید خانے سے باہر کے پلان تھے ان کے چانسز دا گریٹسٹ تھے. دا گریٹسٹ ایک ایڈجیکٹیو کی تیسری ڈگری ہے، تو گریٹسٹ چانس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بھی جتنے مسائل آتے ہیں، جب ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم اسی میں گھس جاتے ہیں، اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتے یا اس ویشس سائیکل میں پھنس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ٹھیک ہے ایک مسئلہ آ گیا ہے، ایک پھڈا آ گیا ہے، ایک پرابلم آ گئی، ایک ریلیشن شپ خراب ہو گیا ہے، ایک آپ کو گھاٹا پڑ گیا ہے، آپ کی دائیں ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو کہتا ہے کہ زندگی یہ تو نہیں ہے نا، آپ کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہے، باقی سارا کچھ تو سلامت ہے، اس سے باہر کے کچھ پلان بنائیں. آپ کا ایک ریلیشن شپ خراب ہوا ہے، ساری دنیا لوگوں سے بھری پڑی ہے، آپ ان کے ساتھ بنائیں. آپ کو ایک کاروبار میں گھاٹا ہے اور بہت سے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اس مسئلے سے باہر نکل کے آپ کے جو پلانز ہوں گے وہ آپ کے اکیگائی، آپ کے پرپز آف لائف، آپ کی ویل بینگ، آپ کے خوشی کے لیول سب کے لیے بہت ضروری ہوگی. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں اور آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ اس کے منہ کے اوپر مکہ ماریں، تو کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو مارنا چاہیے، لیکن آپ جو ہیں جب بھی آپ کو ایسا فیل ہو آپ نے 3 دن انتظار کرنا ہے. تو 3 دن کے بعد بھی آپ کو ایسا لگے کہ مارنا چاہیے، پھر جا کے مار دیں. تو عام طور پر ایسا ہوگا کہ 3 دن کے بعد جو ہے آپ کی وہ کیفیت بدل چکی ہوگی. اور یہ صرف مکہ مارنے کے متعلق نہیں، جب بھی آپ غصے میں ہوں، اپینڈنگ کرنا ہے اس کو نا، جب آپ کوئی ایسی بات کرنا چاہیں کسی سے اور آپ غصے میں کرنا چاہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اسے 3 دن کے لیے آپ جو ہے وہ پینڈنگ میں ڈال دیں. اچھا جی، ایک اس میں بات ہے کہ آپ کو گوئنگ ود دا فلو ہونا چاہیے. اب فلو کیا ہے، اس کی وہ ایک مثال ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ اسکینگ کر رہے ہیں، برف کے اوپر وہ جو پھسلتے ہیں پہاڑ کے اوپر سے نیچے آتے ہیں، تو کہتا ہے کہ آپ نیچے آ رہے ہیں، آپ کے ارد گرد جو ہے وہ سفید پاؤڈری برف جو ہے ادھر سے بھی نکل رہی ہے، ادھر سے بھی نکل رہی ہے. آپ اپنا بیلنس برقرار رکھتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں
اور وہ کہتا ہے کہ جس دوران آپ اس ایکسپیرینس سے گزر رہے ہیں آپ کو کوئی اور خیال نہیں آئے گا جو آپ کو پریشان کرے گا، کیونکہ آپ اس ایکسپیرینس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ کسی ایکسپیرینس میں ڈوب جاتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں فلو۔ بروسلی کا ایک کوٹ اس نے اسی کو مزید ایلیبوریٹ کرنے کے لیے دیا، وہ کہتا ہے کہ بی واٹر مائی فرینڈ، پانی کی طرح ہو جاؤ، اسے جس کیفیت میں بھی ڈالا جائے اسی کیفیت میں وہ اسی شکل میں وہ ڈھل جاتا ہے۔ تو آپ اسی ایکسپیرینس میں ڈوب جائیں اور ان ایکٹیویٹیز میں آپ ٹائم سپینڈ کریں جن سے آپ کو فلو کی فیلنگ آتی ہے۔ آپ لکھتے ہوئے فلو فیل کرتے ہیں، آپ ڈانس کرتے ہوئے فلو فیل کرتے ہیں، آپ کوئی دیگر کام موسیقی سنتے ہوئے فلو فیل کرتے ہیں، شاعری پڑھتے ہوئے یا لکھتے ہوئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ ان ایکٹیویٹیز کی لسٹ بنائیں، تو جب تک آپ وہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک آپ فلو میں نہیں جا سکیں گے۔ اور پھر ایک اور بات کرتا ہے کہ آپ کا جو کمفرٹ زون ہے اس سے تھوڑی سی مشکل چیز اپنے آپ کو دیں اور ایسے ٹاسک آپ کمپلیٹ کریں۔ وہ کہتا ہے کہ زیادہ مشکل بھی نہ دے لیں کہ جو آپ سے کام ہو ہی نہ ہو، بہت آسان بھی نہ ہو کہ جس سے آپ بوریت کا شکار ہو جائیں۔ اپنے کمفرٹ زون سے تھوڑا سا ایکسٹرا ٹاسک جو ہے وہ دیں اپنے آپ کو۔ اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ ملٹی ٹاسکرز جو ہوتے ہیں وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتے۔ آج کل ہم سب کی عادت ہے کہ ہم نے یہ کام پکڑا ہوا ہے، وہ کام پکڑا ہوا ہے، 10 کام ہم ایک ٹائم پہ کر رہے ہیں، موبائل بھی دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ۔ وہ کہتا ہے کہ ملٹی ٹاسکرز آر لیسٹ پروڈکٹیو۔ اور ایک اور بات ہے کہ آپ ایک ٹائم میں ایک ہی کام پہ کنسنٹریٹ کریں تو اس بات کے زیادہ امکان ہے کہ آپ فلو کی صورت میں جا سکتے ہیں، فلو میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے برین کو جو ہے فوکس کر سکتے ہیں ایک ہی ٹاسک پہ رہنے کے لیے۔ تو اس میں یہاں پہ انہوں نے کچھ ٹپس دی ہیں۔ یہ ہے کہ صبح جب اٹھیں آپ تو 1 گھنٹہ کسی بھی قسم کی کوئی سکرین نہ دیکھیں، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے۔ اور جب آپ نے رات کو سونا ہے تو سونے سے گھنٹہ پہلے بھی کسی قسم کی کوئی سکرین آپ نہ دیں۔ اور ہفتے میں ایک دن ایسا رکھیں جب آپ ٹیکنالوجی کے روزے پہ جائیں، ٹیکنالوجیکل فاسٹنگ، یعنی اس دن آپ موبائل، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، کچھ بھی نہیں آپ استعمال کریں گے۔ اور اپنے مائنڈ کو ٹرین کرتے رہیں کہ آپ پریزنٹ مومنٹ میں یا لمحہ موجود میں آنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ ماضی میں کھوئے رہیں یا مستقبل کی پریشانیوں سے پریشان ہوتے رہیں۔ اور ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے فلو والے کام ڈھونڈ لیں تو اپنے جو کام ہیں انہیں، اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں انہیں گروپس میں ڈیوائیڈ کریں اور ہر گروپ کو ایک خاص ٹائم دیں، خاص پلیس دیں۔ اس نے یہ مثال کیا کہ آپ کوئی آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں۔ اب آرٹیکل لکھنا ایک مشکل کام ہے، اس کے لیے ریسرچ کرنی پڑتی ہے، نوٹس بنانے پڑتے ہیں، اس کے بعد لکھنا پڑتا ہے، پھر اس کو ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے، اس کی یہ سارا کچھ وہ کہتا ہے کہ آپ ایک ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے نہ ہو۔ تو آپ ایسے کریں کہ آپ جو ہے وہ صبح کا ٹائم جو ہے ریسرچ اور نوٹس بنانے کے لیے رکھ لیں، ریسرچ کیا انہیں نوٹس بنا لیا، پھر آپ اسے چھوڑ دیں۔ دوپہر کو آپ لکھنے کے لیے رکھ لیں کہ وہ آرٹیکل آپ نے لکھ لیا ہے۔ اب شام کا ٹائم جو ہے یا رات کو آپ جو ہے اسے ایڈٹ کر لیں اور پروف ریڈ کر لیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کے جو روٹین ٹاسک ہیں ان کے بنڈل بنا لیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ای میلز کے جواب دینے ہیں تو 1 گھنٹہ نکال لیں، اس میں ای میلز کے جواب دے دیں ساری کے۔ آپ نے فون کالز کرنی ہے، پلمبر کو کال کرنی ہے، فلاں کو کال کرنی ہے، جس کو بھی کال کرنی ہے، بزنس پارٹنر کو کرنی ہے، 1 گھنٹہ کالز کے لیے آپ کے پاس لسٹ ہونی چاہیے۔ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، جتنا بھی لگے، ساری کال جو ہیں وہ ایک ہی دفعہ کر لیں، سارا دن بار بار آپ ڈسٹریکٹ نہ ہوں۔ تو جو وہ کہتا ہے کہ جو لوگ، جو آرٹسٹ فلو میں جاتے ہیں، پینٹرز یا دیگر لوگ جو ہیں، وہ 2 چیزوں کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ایک تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کو کنٹرول رکھیں، اور دوسرا جو ہے وہ ڈسٹریکشنز سے بچتے ہیں۔ وہ اس طرح کا ماحول بناتے ہیں کہ جہاں پہ انہیں کوئی آگے ڈسٹریکٹ نہ کر سکے جب تک کہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اس نے بڑی ایک حیران کن بات بتائی کہ 17 سال کی ایک لڑکی تھی،
اولمپک میں 1988 کے اس نے گولڈ میڈل جیتا تھا، اور اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہاری کامیابی کے پیچھے راز کیا ہے، تو اس نے کہا جی میں روزانہ 2 گھنٹے میڈیٹیشن کرتی ہوں، اس سے فوکس جو ہے وہ میرا اتنا زیادہ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ میں نے گولڈ میڈل جیت لیا ہے اولمپکس میں۔ میڈیٹیشن ہمارے دماغ میں الفا برین ویوز کو جنریٹ کرتی ہے، بالکل اسی طرح کی ویوز ہوتی ہیں جو اب سونے سے ٹھیک چند لمحے پہلے ہمارا دماغ جنریٹ کرتا ہے، یا جب ہم سردیوں کی دھوپ میں سورج میں لیٹتے ہیں اس وقت ہمارا دماغ جنریٹ کرتا ہے، یا جب ہم شدید ٹھنڈ میں ایک ہاٹ باتھ لے کے نکلتے ہیں اس وقت ہمارا مائنڈ جنریٹ کرتا ہے۔ تو جب ہم کامیابی سے میڈیٹیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا برین جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ایسی الفا ویوز کو جنریٹ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہیپیسٹ لوگ وہ نہیں ہیں جو سب سے زیادہ اچیو کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو کہ اپنا زیادہ وقت اسٹیٹ آف فلو میں گزارتے ہیں، اس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اب فلو کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اپنی اکیگائی کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی اکیگائی کے فلو کو پانے کے لیے ان تمام ایکٹیویٹیز کو لکھیں جو آپ کو فلو میں لے کے جاتی ہیں، اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں کہ ان ایکٹیویٹیز میں کیا چیز کامن ہے، اور یہ بھی سوال کریں کہ کیا آپ باڈی کی موومنٹ سے زیادہ فلو میں جاتے ہیں یا تھاٹس سے، مائنڈ کی موومنٹ سے آپ زیادہ؟ مثلا کچھ لوگ ڈانس کر کے فلو میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ فلسفے کو پڑھ کے سوچ کے فلو میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو ڈٹرمن کریں کہ آپ کا فلو باڈی والا فلو ہے یا تھاٹس والا فلو ہے، اور اس کے علاوہ کہتا ہے کہ نئی چیزوں کو بھی ٹرائی کرتے رہیں، نئے تجربات، نئے ایکسپیرینسز، تو جن سے آپ فلو میں جائیں ان کو آپ اڈاپٹ کرتے چلے جائیں۔ تو جی یہ تو تھی سمری آج کی کتاب کی۔